أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ آل عمران کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو علیحدہ بیان فرمائے ہیں، اور کہا گیا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر رسول کی اطاعت یہی ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا، تو پھر الگ الگ علیحدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب قرآن ہی کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا دونوں کے برابر ہے، تو پھر دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اس لیے دونوں کو علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں۔ اور یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے تم رحمت خداوندی کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ کی اطاعت، پھر اس کے بعد رسول کی اطاعت کے ذریعے سے تم رحمت خداوندی کو حاصل کرنا ہوگا تمہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہے، جسے ایمان کہا جاتا ہے مکمل طور پر، تو اس کے 3 جز ہوتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان، دوسرا رسول پر ایمان، تیسرا آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اور اطاعت کا اقرار کیا جائے، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اور رسول پر ایمان یہ ہے کہ رسول کی رسالت کی تصدیق کی جائے کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں، اور ان کی اطاعت کی جائے، یہ رسول پر ایمان ہے۔ تو یہاں پر دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ یعنی وہ کچھ اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اسی کا ایک نام ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا سورہ نساء 5ویں پارے میں۔ جو رسول کی اطاعت کرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کیا۔ تو جب یہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں ان آیتوں سے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر علیحدہ کیوں بیان کیا گیا آخر؟ جب ایک ہی اطاعت ہے، رسول کی اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو پھر دونوں کو الگ سے بیان کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا، ایک تو کتاب اللہ کا اور دوسرے رجال اللہ کا۔ شروع سے ایسا ہی سلسلہ رہا۔ جب جب کتاب آئی، اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے۔ کتاب کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا کہ جو جس کو جیسے چاہے پڑھ لو، جیسا سمجھ میں آئے پڑھ لو، نہیں۔ کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک مربی کو بھیجا گیا۔ تو وہ ہمیشہ جو ہے ساتھ، کتاب کے ساتھ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کا سلسلہ رہا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں یہ بات بیان کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا سورہ آل عمران میں۔ سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ آیا آپ کے فرائض منصبی کے تعلق سے۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا کیا ہیں۔ تو اس میں 4 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن کریم ہے، اس کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا اسی صورت میں، اور
اسی لب و لہجے کے ساتھ جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، ایک فرض منصبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ گندگیاں جو ہے، جو آلائشیں جو ہے، جو بیرونی اور اندرونی، ان کو پاک و صاف کرنا، ظاہری اور باطنی گندگیوں کو پاک و صاف کرنا اور تزکیہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم کرنا، اس کے مقاصد کو بیان کرنا، اس کے مضامین کو سمجھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، تہ کی باتیں، گر کی باتیں، سمجھداری کی باتیں لوگوں کو سکھانا، یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کے فرائض منصبی میں سے تھے۔ جو کتاب کی جو تعلیم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے کہ تبعین اور تعلیم کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تھی۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے جو اس کے مخاطب تھے وہ عربی تھے، صحابہ کرام، اور ان کی زبان عربی تھی۔ نہ صرف عربی بلکہ وہ لوگ تو ان میں کے اکثر ایسے تھے کہ شعراء اور ادیب تھے، بڑے بڑے فصاحہ و بلغا ان میں پائے جاتے تھے، عربی زبان سے بہت لگاؤ تھا ان لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود ان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب کی تعلیم اور تبعین کرو، ان کو آپ جو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اس کے مضامین کو سمجھاؤ، جبکہ وہ عربی زبان سمجھ رہے ہیں، لیکن عربی زبان جاننا قرآن جاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی اگر عربی زبان جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جان سکتا ہے۔ قرآن کو جاننے کے لیے جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور جو جاننے والا ہے اس کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا، اور سب سے پہلے مربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ ساری باتیں بتائی۔ تو قرآن کے جو مضامین ہیں، جو احکامات ہیں، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ کئی ایک احکامات ایسے آتے ہیں جو مجمل اور مبہم ہوتے ہیں، تو صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتے آپ کو، چاہے آپ کو کتنی عربی آئے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی، کیونکہ وہ مبہم ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تفصیل بتانے کے لیے، اس کی تشریح و تبیین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کچھ ایسی باتیں آپ کے دل میں اور آپ کے قلب مبارک پر ڈالتے تھے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے۔ اس کو جو ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، جو قرآن میں نہیں آتی تھی، قرآن کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے، اور اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطلب اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے، لیکن قرآن میں کئی ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ مبہم ہوتی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اور کچھ باتیں آپ کو بتلاتے تھے، اس کے ذریعے سے آپ امت کو سمجھاتے تھے وہ سارے مضامین۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ بار بار آیا ہے قرآن میں، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کئی بار آپ کو ملے گا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنے کے لیے کتنی تفصیل آپ کو قرآن میں ملے گی؟ کہیں پر آپ کو ملے گا کہ قیام کرنا، رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، یہ چیزیں ملیں گی آپ کو، کچھ تفصیلات ملیں گی، لیکن پوری تفصیلات نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا ہوگا، اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی، کون سے اوقات میں پڑھی جائے گی، اس کی تسبیحات کیا ہوں گے، اس کے اذکار کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوں گی قرآن سے آپ کو، اس کے آداب و شرائط کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ساری باتیں کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اس کے ذریعے سے وہ امت کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اسی آیت میں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے تعلق سے تو بات آئی ہے قرآن میں، لیکن تفصیل نہیں آئی ہے۔ اس کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں گے کہ سورۃ توبہ میں جو بات آئی ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، کن کن کو دینا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، یہ بات ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن کے اوپر لازم ہے، کن کے اوپر لازم نہیں ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ جس پہ دی جانی چاہیے، یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
تو یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ علم وحی تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی، یہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی وحی کے ذریعے سے، جو آپ نے امت کو سمجھایا۔ اسی طریقے سے وراثت کا قانون ہے، وراثت کے قانون کے بارے میں بھی قرآن میں بات آئی ہے، لیکن تفصیل اور اس کی تشریح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ موٹی موٹی جو باتیں تھیں، جو احکامات قانون وراثت کے تعلق سے آ گیا کہ ان کا حصہ اتنا ہوگا، ماں کا حصہ اتنا ہوگا، باپ کا حصہ اتنا ہوگا، بیوی کا اتنا ہوگا، شوہر کا اتنا ہوگا، بھائیوں اور بہنوں کا اتنا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات ہیں۔ وہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی امت کے سامنے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرمایا ایک مقام پر، یعنی مت کھاؤ اے ایمان والو باطل طریقے سے باہم ایک دوسرے کا مال۔ تو یہ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بے انصافی کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، ناحق کسی کو تکلیف پہنچا کر اگر کسی کا مال لے لو گے تو وہ باطل ہوگا۔ ایسی بہت سی چیزیں آپ کو، بہت سی باتیں اور احکامات قرآن میں ملیں گے، لیکن وہ قرآن کو آپ اگر صرف ایسے ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تھا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہی باتیں تھیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس وحی کے ذریعے سے سمجھائے تھے امت کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے جو ہے وحی کی گئی تھی قرآن کے علاوہ، وہ اس کے الفاظ قرآن میں نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بات جو تھی اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ ناواقف جو لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب تسلیم نہیں کریں گے تو پھر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں تم کو نہیں ملیں گی۔ قرآن میں جو باتیں آئیں گی، قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں مبہم باتیں آئیں گی، سرسری باتیں آئیں گی، اس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ دین کو سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف صورتوں میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا کہ جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہر معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی، احکامات کو سمجھانے کے معاملے میں بھی، جو بھی وہ کہیں تمہارے لیے کرنے کے لیے اس کو کر گزرو، اور جس سے منع کر دے، جس سے روکے، تم اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں یہی بات بتانا مقصود ہے کہ امت کی حفاظت ہو جائے۔ وہ سارے جو خدشات جو ان کو پیدا ہونے والے تھے اس کے ذریعے سے کہ قرآن میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو نہیں جانتے ہیں یہی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ بتلائیے، اگر قرآن میں ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، کئی ایک احکامات ایسے ہوں گے جو بالکل مبہم ہوں گے، غیر واضح ہوں گے، اس کے سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے ذریعے سے ہی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہوگا کہ کوئی جو ہے میں ایسا نہ پاؤں لوگوں میں سے کہ بیٹھے ہیں مسند پر بڑے آرام کے ساتھ، بے فکر ہو کر تکیہ لگائے ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے یعنی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، یعنی کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ رہے ہوں گے لوگ، مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں کافی ہے کتاب اللہ، اس کے علاوہ ہم دوسری باتوں کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے۔ یعنی میرے ارشادات، میری تشریحات کو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو ہے اشارہ فرما دیا تھا، شاید یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کی گئی تھی کہ اس قسم کے لوگ آئیں گے اور آئیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو اب جو فرقے بن گئے ہیں اس میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ یہ باطل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، یعنی اہل قرآن کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث اور سنت کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث اور سنت کے بغیر
علم دین نہیں سیکھا جا سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو کوئی بھی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی گروہ ہے اور یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ اس کو جو ہے صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہونے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر جو ہے امت کو متنبہ کر دیا کہ آئندہ تم اس قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو تشریحات ہیں، اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا اور اطاعت کرنا، ان کی بھی اطاعت کرنا اور میری بھی اطاعت کرنا۔ سب سے صحیح بات یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو عقیدہ جو کہلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کئی ایک فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت میں، اس میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اس میں یہ تھا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اس میں یہی بات ہے، اہل سنت والجماعت حقیقی طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے، صرف نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت والے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ان کے طریقوں کو اپنانے والے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے آثار کو لے کر اس پر عمل کرنے والے۔ یہ جماعت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہوگی، انہی کی نجات ہوگی، وہی جنت میں جانے والے ہوں گے جو حقیقی طور پر سنتوں کو سے پیار کریں گے، اس کو اختیار کریں گے اور بدعتوں کو ترک کرنے والے ہوں گے۔ صرف نام رکھ کر جو چاہے کر لیں، یہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عمل بھی اس پر بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ نام ہے۔ اہل سنت والجماعت یعنی وہ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کا، کچھ لوگوں کا نہیں، کچھ لوگ کچھ نام، کچھ لوگ کچھ نام نہیں، سب کے سب سارے مسلمان حقیقتاً اہل سنت اور جماعت ہوں گے اور حقیقتاً وہ جو ہے اس کو اپنائیں گے اور سنتوں سے پیار کرتے ہوئے اس کو اپنائیں گے اور بدعتوں کو جو ہے ترک کرنے والے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔